السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فليبشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारक कुरआन होकर। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला का बेहद एहसान और करम है कि अल्लाह ताला ने हम गुनहगार बंदों को इस बाबरकत महफिल में आने की तौफीक बख्शी। दुआ है कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हमें बार बार
ایسی بابرکت محفلوں میں اپنی اصلاح کی نیت سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس کی تمنا، اس کی آرزو یہ ہے کہ مجھے اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ تعالی مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب اللہ تعالی کا قرب ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے خود اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک نسخہ دے دیا، ہمیں طریقہ بتا دیا، ہمیں آگاہ کر دیا کہ اے میرے بندو، اگر تم مجھ خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم لوگ میرا بننا چاہتے ہو، تو میں تمہیں ایک نسخہ عطا کر رہا ہوں، اس پر عمل کر لینا، مجھ خدا کا تمہیں قرب مل جائے گا۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں، فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے پیغمبر، ہم نے جو کتاب آپ کی طرف نازل کی، جس کتاب کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اے میرے پیغمبر اس کتاب کو ان لوگوں کے سامنے تلاوت کیجئے گا، ان لوگوں کے سامنے پڑھیے گا، ان کو میرا کلام پڑھ کر سنائیے گا۔ تفسیر مظہری والے نے اس جملے کے تحت جو ترجمہ کیا ہے، انہوں نے آگے اس جملے کا اضافہ کیا ہے، اے میرے پیغمبر آپ اس کتاب کی ان کے سامنے تلاوت کیجئے جو میں نے آپ کی طرف نازل کی، تاکہ ان لوگوں کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، تاکہ یہ لوگ قرب الہی کو حاصل کر سکیں، تاکہ یہ لوگ اللہ کے قریب آنے والے بن جائیں۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، امام احمد بن حنبل کا دور ہے، انہوں نے اللہ کے قرآن کی خاطر بڑی قربانیاں دی تھی، بڑے انہوں نے مجاہدے برداشت کیے۔ خلیفہ منصور کا یہ نظریہ تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، او میاں نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ جل شانہ سے نکلا ہوا ہے، اللہ کی مخلوق ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ ہر مخلوق پر فنائیت ہونے والی ہے، ہر مخلوق فنا ہونے والی ہے، ہر مخلوق جو ہے وہ ایک نہ ایک دن تباہ ہو جائے گی، لیکن کلام الہی یہ قیامت تک کے لیے رہے گا، کبھی بھی اس پہ فنائیت نہ آئے گی۔ انہوں نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے، انہوں نے سختیاں کی کہ اے ابن حنبل اس نظریے کو چھوڑ دے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے، او نامیاں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام الہی ہے۔ انہی کے بارے میں آتا ہے، خواب میں اللہ جل شانہ کی زیارت ہوتی ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سوال کیا، یا الہ العالمین میں آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اے میرے اللہ کس چیز کے ذریعے آپ کا قرب مل جائے گا؟ آواز آئی خواب میں، اے احمد بن حنبل میرے قرآن کی تلاوت کیا کر، مجھ خدا کا قرب تجھے مل جائے گا۔ سوال کیا، یا الہ العالمین سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے کے پڑھو؟ فرمایا، او ابن حنبل یہ میرا کلام ہے، سمجھ کر پڑھو گے تب بھی قرب مل جائے گا، بغیر سمجھے کے پڑھو گے تب بھی میرا قرب مل جائے گا۔
तुम पढ़ने वाले बन जाओ, इस कलाम को देखने वाले बन जाओ, इस कलाम को अपनी जबानों पे जारी करने वाले बन जाओ, मुझ खुदा का कुर्ब तुम्हें हर हाल में नसीब हो जाएगा। तो आओ ना मेरे भाई, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, अगर अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, आओ फिर कलामे इलाही को अपनी जबानों पर जारी करो, अपने दिलों में अल्लाह के कुरान को जगह दे दो, अपने बच्चों के सीनों में अल्लाह का कुरान मुंतकिल करो, अपनी नस्लों में अल्लाह का कुरान मुंतकिल करो। इसलिए कि जब तक ये कलामे इलाही की तिलावतें होती रहेगी, अल्लाह का कुर्ब तुम्हें हासिल होता रहेगा। तो फरमाया उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, ऐ मेरे पैगंबर मेरी किताब की इन लोगों के सामने तिलावत कीजिए ताकि इनको मुझ खुदा का कुर्ब हासिल हो जाए। जो लोग अल्लाह से दूर जा चुके हैं, जो लोग अल्लाह जल्ल शानहू को भुला चुके हैं, जो लोग अल्लाह के नाम से नाआशना हो चुके हैं, मेरे पैगंबर इनके सामने तिलावत कीजिए ताकि ये मेरे करीब आ जाएं। इसलिए कि जब कलामे इलाही की तिलावत होती है, इसके अंदर अपनी एक कशिश होती है, इसके अंदर अपनी एक तासीर होती है। जो भी अल्लाह का कुरान सुनता है, अल्लाह के करीब आना शुरू हो जाता है। अल्लाह जल्ल शानहू ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में भेजने के जो मकासद है, उनमें से पहला मकसद ये बताया कि ऐ मियां, मेरा पैगंबर दुनिया में इसलिए आया ताकि लोगों के सामने अल्लाह के कुरान की तिलावतें कर सकें। तो रसूलुल्लाह अल्लाह का कुरान पढ़ने वाले थे। रातों की तन्हाइयों में खड़े होकर अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, बसा औकात रसूलुल्लाह कुरान की तिलावत शुरू करते 6-6 पारे एक रकत में पढ़ जाया करते थे। आओ ना मेरे भाई, बसा औकात जबान पे एक ऐत आ जाती, सारी रात गुजर जाती, उसी ऐत को बार बार पढ़ते जा रहे हैं, आंखों से आंसू जारी, अल्लाह का खौफ गालिब, अल्लाह की रहमत सामने है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इस ऐत की तिलावत करते जा रहे हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, मेरे अल्लाह अगर आप इनको आजाब दे कल को ये आप ही के बंदे हैं। तो रसूलुल्लाह की रातें अल्लाह के कुरान की तिलावत से मामूर हुआ करती थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को अल्लाह के कुरान की तिलावतें करने वाले थे। आओ ना मेरे भाई, आज हमें गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि आज हमारी रातें किन कामों में खर्च हो रही हैं। सारी सारी रात गुजर जाएगी, तिलावत कलामुल्लाह जबान पे न आएगी, सारी सारी रात गुजर जाएगी, दिन गुजर जाएगा, 24 घंटे खाली गुजर गए तिलावत कलामुल्लाह से। अल्लाह ने हमें एक नुस्खा दे दिया अपने कुर्ब को हासिल करने का, हम उसको भी पढ़ने को तैयार नहीं। दोस्तों का मैसेज आ जाए, फौरन जो है वो हम मोबाइल खोल कर पढ़ते हैं। अल्लाह की जानब से ये मैसेज आया, अल्लाह की तरफ से ये खत आया, अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, हम मुसलमान कहते हैं आज हमारे पास इतना वक्त नहीं कि तिलावत इलाही कर सकें। आओ ना मेरे भाई, अपने 24 घंटों में से कुछ वक्त निकालो कि हम अल्लाह के कुरान की बैठकर तिलावत करने वाले हो, अल्लाह के कुरान को देखने वाले हो, अल्लाह के कुरान की महफिल में बैठने वाले हो,
आओ ना, हमने अपनी औलाद को तमाम दुनिया के फनून पढ़वा दिए, तमाम डिग्रियां दिलवा दी, तमाम तालीमातें दिलवा दी, रुपया पैसा भी खर्च किया, उनकी जिंदगी का कीमती सरमाया भी लगा दिया, लेकिन अगर हमारे बच्चों को आता नहीं तो अल्लाह का कुरान आता नहीं, इसलिए कि हमने उनको ये कुरान वाला रास्ता दिखाया ही नहीं। हमने कभी उनको अल्लाह के घर का रास्ता दिखाया ही नहीं, हमने कभी कलामुल्लाह की तिलावत की तरफ उनका रुख फेरा ही नहीं। आओ मेरे भाई, अपने आने वाली नस्ल पे तरस खाओ, अपनी औलाद पे तरस खाओ। कल को जब हम मर जाएंगे, कोई भी बच्चा हमारी कब्र पे खड़े होकर अंग्रेजी की किताब पढ़कर इसाले सवाब न करेगा, कोई भी बच्चा रियाजी की किताब पढ़कर इसाले सवाब ना करेगा, साइंस की किताब पढ़कर इसाले सवाब ना करेगा। अगर इसाले सवाब के लिए जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह के कुरान की। हम अपने बच्चों को इतना तो कुरान सिखा जाए, इतनी तो कुरानी तालीम दिलवा जाए कि ताकि हमारे मरने के बाद जब भी उनको हमारी याद आए, जब भी हमारी कब्र पे उनका आना हो, वो अल्लाह का कुरान पढ़कर हमें इसाले सवाब तो कर सके। इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, ऐ मेरे पैगंबर इनके सामने किताबुल्लाह की तिलावतें कीजिए, मेरे कुरान की तालीम कुरान कीजिए। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रअल कुरान फल्युबश्शिर, ओ मियां जो कुरान पढ़ने वाला है उनको खुशखबरियां सुना दीजिएगा, जो अल्लाह के कुरान को वक़्त देने वाला है उनको खुशखबरियां सुना दीजिएगा, अल्लाह की रज़ा की खुशखबरी सुनाइएगा, अज़ाब इलाही से हिफाजत की खुशखबरी सुनाइएगा, कब्र में अज़ाब से हिफाजत की खुशखबरी सुनाइएगा, मैदान माशर की सख्तियों से बचने की खुशखबरी सुनाइएगा, अल्लाह के यहाँ जन्नत में दर्जात के बुलंद होने की खुशखबरियां सुनाइएगा। जो अल्लाह के कुरान को पढ़ने वाला होगा, मैदान माशर की औलनाकियों में तमाम खतरात से महफूज होकर मुश्को अंबर के टीले पे बैठकर वो खेलने वाला होगा। तो आओ ना मेरे भाई, हम भी अल्लाह के कुरान को वक़्त दें, हम भी अल्लाह के कुरान को अपनी जबानों पे जारी करें, हम भी अपनी जबानों को अल्लाह के कुरान की तिलावत से तरोताजा करें, ताकि हमें भी और हमारी औलादों को भी अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए। तो अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहिए। इस बात को चलो मैं मुकम्मल कर दूं। इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया था कि कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। वो खलीफा साहब नहीं मानते थे। अब जब उसका बेटा खलीफा बना तो एक बहरूपिया उसके दरबार में आया, एक बहरूपिया उसके दरबार में आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, कुरान की तज़ियत जो है वो कबूल कीजिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो कहने लगा, क्या बकवास कर रहा है, क्या कह रहा है, कुरान भी कभी मरता है? तो कुरान की तज़ियत करने के लिए आ गया। उसने कहा, जनाब आपके अब्बा भी और आप भी यही जोर लगा रहे हैं कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, और अल्लाह का ऐलान है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। और एक मकाम का ऐलान है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु, हर चीज हलाक हो जानी है, हर चीज खत्म हो जानी है, तमाम मखलूकात पे मौत तारी हो जानी है सिवाय अल्लाह की जात के। जब आप और आपका अब्बा कहते थे कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, तो आज नहीं तो कल को इस पर भी मौत आ जाएगी। तो मैंने कहा पहले तज़ियत कर रहा हूं। अब वो सोचने पर मजबूर हो गया कि बात तो इसने ठीक कही है। अब उस बहरूपिया ने अगली बात कह दी
کہ اچھا پھر بادشاہ سلامت قرآن تو فوت ہو گیا ہے، تو پھر اگلے سال تراویح میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اگلے سال تراویح میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ قرآن جب آپ کے نزدیک مخلوق ہے اور ہر مخلوق پر موت آ جانی ہے، جب ہر مخلوق پہ موت آئے گی تو قرآن پہ بھی موت آ جائے گی، تو قرآن تو مر جائے گا، تو پھر اگلے سال اس کی موت کے بعد تراویح میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اب وہ اس کی دماغ میں بات آ گئی کہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سختی چھوڑ دی اور اس نظریے سے توبہ کی کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے جو کہتے تھے، توبہ تاب ہو گئے اور ماننے پر مجبور ہو گئے کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اگر مخلوق ہوتی تو یہ قرآن جو ہے وہ ختم ہو جاتا قیامت سے پہلے، لیکن یہ قرآن تو قیامت کی صبح تک جو ہے وہ یوں ہی پڑھا جائے گا اور لوگ پڑھتے رہیں گے، اس کی تلاوتیں ہوتی رہیں گی، اس پر جو ہے وقت دینے والے، اس پر جان دینے والے لوگ اللہ ہر دور میں پیدا کرتا رہے گا۔ ہر دور میں آنے والا ہر دور میں قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن کو یاد کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے آؤ نا ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے ہیں، ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو اللہ کے قرآن کی خدمتیں کرنے والے ہیں، ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو اللہ کے قرآن کی محفلوں کو سجانے والے ہیں، ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو اللہ کا قرآن پہ وقت دینے والے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ ارشاد فرمایا اے ابو ذر میں تجھے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کو لازم پکڑنا، اس لیے کہ یہی تمام امور کی جڑ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ اور نصیحت فرما دیجئے گا اور نصیحت میں اضافہ کیجئے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ، اے ابو ذر اللہ کے قرآن کی تلاوت کو اپنے لیے لازم کر لینا، اللہ کے ذکر کو اپنے لیے لازم کر لینا۔ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، اس لیے کہ یہ تلاوت الہی، کلام اللہ کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا تیرے لیے زمین میں نور کا سبب ہوگا۔ وَذُخْرٌ لَكَ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں تیرے لیے ذخیرہ ہوگا، نور کا ذخیرہ ہوگا، ثواب کا ذخیرہ ہوگا، خیر اور بھلائی کا ذخیرہ ہوگا، دنیا میں تیرے لیے نورانیت کا سبب بنے گا۔ اور میرے بھائی آنا، آج ہماری زبانیں خشک ہو گئی، آج ہمارے دل ویران ہو گئے، آج ہمارے گھر اجڑ گئے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا، آج اس لیے زبانیں خشک ہو گئی، ہمارے سینے کلام اللہ کی دولت سے خالی ہو گئے، اس لیے آج ہمارے سینے اجڑ گئے، ہمارے گھروں میں تلاوت کلام اللہ نہ رہی، اس لیے آج ہمارے گھروں میں شیاطین نے ڈیرے ڈال لیے۔ اور میرے بھائی جب مائیں اور بہنیں، جب خواتین گھروں میں بیٹھ کر تلاوت کلام اللہ کرنے والی تھی، اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوا کرتا تھا، رحمت الہی نازل ہوا کرتی تھی، دلوں کو سکون ملا کرتا تھا، لڑائی جھگڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج ہم نے اللہ کی رحمت کے لیے دروازے بند کر دیے، سارا دن موبائل چلے گا، ساری رات موبائل چلے گا، تلاوت کلام اللہ کے لیے وقت نہیں، تلاوت کلام اللہ کے لیے ہماری آنکھیں فارغ نہیں، تلاوت کلام اللہ کے لیے ہماری زبانیں فارغ نہیں،
تلاوت کلام اللہ کے لیے ہمارے ہاتھ فارغ نہیں، تمام رات گزر جائے گی موبائل پہ بیٹھ کر، تمام راتیں گزر جائیں گی گھر کے تمام افراد علیحدہ علیحدہ کونوں میں بیٹھ کر موبائل پہ وقت تو گزاریں گے، تلاوت کلام اللہ کرنے کو تیار نہیں۔ تو پھر نورانیت کہاں سے آ جائے، رحمت کہاں سے ڈیرے ڈال لے، شیاطین کیسے نہ بسیرا کریں۔ آج ہم نے خود اللہ کی رحمت کے دروازے گھروں میں بند کر دیے، شیاطین کو دعوت دے دی گھر میں آنے کی، اس لیے آج لڑائی جھگڑے زیادہ ہے، پیار اور محبت کی فضائیں ختم ہو چکی ہیں۔ جب گھروں میں ہماری خواتین تلاوت کرنے والی ہوتی تھی تو ان کے بچے ان کو دیکھ کر اللہ کا نام اپنی زبانوں پہ جاری کرنے والے ہوتے تھے۔ آج جب ماں بھی موبائل دیکھنے والی، باپ بھی موبائل پہ بیٹھے ہیں، بھائی بھی موبائل پہ بیٹھے ہیں، بہنیں بھی موبائل پہ بیٹھی ہے، اس بچے پر کیا اثرات منتقل ہوں گے؟ جو کچھ تم اس کو دکھا رہے ہو وہی کچھ اس کی زبان پہ آئے گا، جو کچھ تم اس کو دکھا رہے ہو وہی کچھ اس کے دل میں نقش ہوگا۔ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، او میاں بچوں کا سینہ یہ چھاپہ خانہ ہوتا ہے۔ بچے جو چیز بچپن میں دیکھا کرتے ہیں آنکھوں کے ذریعے ان کے دلوں پہ وہ نقش ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنی اولاد پہ ترس کھاؤ، ان کے سامنے اللہ سے مانگنا شروع کرو، ان کے سامنے اللہ کا نام لینا شروع کرو، نماز کا اہتمام کرو تاکہ ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے بھی اللہ کا نام اپنی زبانوں پہ جاری کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک چیز کیا بتائی؟ تلاوت کلام اللہ۔ اے میرے پیغمبر ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کیجئے۔ دوسری چیز فرمائی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے میرے پیغمبر نماز کو قائم کیجئے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اس لیے کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکنے والی ہے، منکرات سے روکنے والی ہے۔ اللہ نے نماز میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ برائی سے روکنے والی ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے، رات کو نمازیں بھی پڑھتا ہے، آپ کے پیچھے آ کر نمازیں بھی پڑھتا ہے اور وہ چوریاں بھی کیا کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے صحابی ان قریب اس کی نماز اس کو ان برائیوں سے روک دے گی۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ تمام کے تمام جرائم سے توبہ طیب ہو گئے۔ اور نہ میرے بھائی نماز کا اہتمام کیجئے، صرف رمضان المبارک میں نہیں باقی 11 مہینوں کے لیے بھی اللہ کے دربار کی حاضری کی پابندی کیجئے تاکہ یہ بے حیائی اور برائی کے ماحول سے ہمیں بچا سکے۔ آج ہر طرف گناہ کی دعوت ہے، ہر طرف گناہوں کا ماحول ہے، ہر طرف بے حیائی کے مناظر ہیں، ہر طرف منکرات پھیلی ہوئی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں ہم خود بھی محفوظ ہو جائے، آؤ پھر اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دو۔ اللہ اپنے سامنے جھکنے والوں کو کبھی بھی بے حیا نہیں ہونے دیتا۔ یہ نماز کی تاثیر ہے، نمازی کے اندر حیا پیدا ہوتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کی زندگی میں حیا نہیں، اس کو سوچنا چاہیے کہ میری نماز میں کوتاہی ہے۔ تو نماز کا اہتمام کیجئے، صرف رمضان میں نہیں۔ اب تو رمضان ختم ہو رہا ہے نا، تو خدا کے لیے اب رمضان کے بعد مسجدوں کو ویران نہ کیجئے، سجدوں سے ان کو آباد کیجئے۔
اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کو قبرستان کیسے بنایا جاتا ہے؟ فرمایا قبرستان میں پڑے ہوئے مردے نہ ذکر کر سکتے ہیں، نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ ذکر اللہ سے خالی، وہ نماز سے خالی، تو اپنے گھروں کو تلاوت کلام اللہ سے خالی نہ کیجیے، اپنے گھروں کو نماز سے خالی نہ کیجیے، اپنے گھروں سے ذکر اللہ سے خالی نہ کیجیے۔ اگر تم نے اپنے گھروں میں ذکر اللہ کو بند کر دیا، نماز کو بند کر دیا، تلاوت کلام اللہ کو بند کر دیا، اللہ سے مانگنا بند کر دیا، تو گویا ہم نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا دیا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیے گا۔ تو رمضان کے بعد بھی تینوں کام جاری رکھنے ہیں۔ تیسرا کام اگلے جملے میں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، میاں اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ جیسے خود اللہ جل شانہ کی ذات سب سے بڑی ہے، ایسے ہی اللہ کا نام بھی سب سے بڑا ہے۔ اور اس بڑے کے نام کو اپنے گھروں میں جگہ دے دو، اس اللہ کے نام کو اپنے سینوں میں جگہ دے دو، اور اس اللہ کے نام کو اپنی زبانوں پہ جگہ دو۔ اللہ کی بڑائی کے تم قائل ہو جاؤ، اللہ جل شانہ دنیا میں تمہیں بڑا بنا دے گا۔ اس لیے کہ اعلان خدا بندی ہوتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور میرے بندو تم مجھ خدا کو یاد کرو، میں تمہیں یاد کرنے والا ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ ہمیں یاد رکھے، ہم اللہ کی نگاہوں سے نہ گرے، تو آؤ نہ میرے بھائی نسخہ بتا دیا، اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہیں کبھی نظر انداز نہ کرے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور میرے بندوں مجھ خدا کو یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور لوگوں اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ اللہ ہی کا ذکر ہے جو عذاب قبر سے ہمیں بچائے گا، یہ اللہ ہی کا ذکر ہے جو فرشتوں کی محفل میں ہمیں بٹھائے گا، جو اللہ ہی کا ذکر ہے جو فرشتوں کی محفل میں ہمارے تذکرے گنجائے گا۔ اور یہ پھر تینوں عمل ایسے ہیں، تلاوت کلام اللہ، نماز اور ذکر اللہ، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ صرف رمضان ہی میں کر سکتے ہو، رمضان کے بعد نہیں۔ کوئی ہے ایسا؟ کسی مولوی صاحب نے کسی کتاب میں آپ نے پڑھا ہو کہ تلاوت نماز ذکر صرف رمضان میں ہے، رمضان کے بعد نہیں ہے؟ کسی مولوی صاحب نے آپ کو بتایا ہو؟ بولو تو صحیح، ستے ہو؟ جیم جاگ سویرے کھول اکھیں، لمی وانگ مسافری چلنا ہی، اگا گھل اسباب رات پامیں، بعد کسے نہیں اگلنا ہی، اتھے جاگ لے آخر سونا ہی قبر اندر، ستیاں پاسا کسے نہیں اتھلنا ہی، جتھو جا کے پھل نہیں ابلنا ہی۔ قبر جا کے سونا ہے، اتھے تو جاگو ہے، اتھے جاگو، قبر میں جا کر سونا ہے۔ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میری 7 سال عمر ہو گئی تھی تو میری دادی جان نے میرے والد صاحب سے فرمایا، مولانا یحییٰ صاحب سے، یہ زکریا کو مکتب میں کب ڈالنا ہے، بیل کا بیل ہوتا جا رہا ہے۔ تو والد صاحب نے فرمایا اماں جان اس بیل کا سر جب پنجالی میں آئے گا نا تو قبر میں داخل ہونے سے پہلے وہ سر پنجالی سے نکلے گا نہیں پھر۔ تو حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے میاں چھٹی کاہے کی، چھٹی تو قبر میں ہے، مسلمان کو چھٹی تو قبر میں ملے گی۔ تو اس لیے میرے بھائی سونے کی جگہ آگے ہے، یہاں تو ہم کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں، جاگو۔ تو اس لیے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کسی مولوی صاحب نے
آپ کو بتایا ہو کہ تلاوت، نماز، ذکر صرف رمضان میں ہے، بعد میں نہیں ہے؟ کسی نے بتایا؟ کسی کتاب میں پڑھا ہو؟ جب ایسا نہیں ہے تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد بھی پھر نماز کے لیے آنا ہے کہ نہیں آنا؟ عید والے دن ظہر کی نماز کے لیے نمازی ہوتے ہی نہیں ہے جی۔ عید کی خوشی ہے، سب سے بڑی خوشی تو یہ ہے کہ اس مالک کا شکر ادا کرنے کے لیے سر سجدے میں رکھ، جس نے صحت دی، جس نے جوانی دی، جس نے خوشحالی دی، جس نے پیسہ دیا، جس نے کاروبار دیا، اس کے سامنے جھکنے کا وقت ہے کہ اس نے ہمیں عید جیسی خوشی عطا کی ہے، تو شکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشائے ہیں، ساری رات عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ارشاد فرمایا اے عائشہ افلا عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ عبادات میں اضافہ ہو، کمی نہ ہو۔ تو اس لیے رمضان کے بعد بھی مسجد آباد رکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم کے وہ نسخے جو پورے سال یوں ہی گرد و غبار میں پڑے رہتے ہیں، کوئی ان کی تلاوت کرنے والا نہیں۔ ایک کام آپ کریں گے، ارادہ فرمائے، میں آپ کو کام بتاتا ہوں، ایک کام کریں گے، مسجدوں میں جایا کرو، قرآن کے جو نسخے جتنے پڑے ہوں روزانہ ایک ایک نسخے کو اٹھا کر اس کی زیارت کیا کرو، اس کو چوما کرو اور تھوڑی سی تلاوت کر لیا کرو، تاکہ مسجد میں جتنے قرآن کے نسخے پڑے ہیں وہ سب کے سب ایک مرتبہ ہماری نظر سے گزر جائے، تاکہ کل کو اللہ کی بارگاہ میں جا کر کوئی نسخہ یہ شکایت نہ کرے کہ اے میرے اللہ، میں پورا سال مسجد میں پڑا رہا، کسی نے مجھے کھول کر دیکھا تک نہ تھا۔ تو یہ کام کریں گے اگر گھروں میں قرآن کے نسخے پڑے ہیں تو اس نسخے کو روزانہ کھول کر تھوڑی سی بھی تلاوت کی توفیق ہو جائے، کیجئے پر روزانہ کیجئے، تاکہ وہ نسخہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت لے کر نہ جائے کہ اے میرے اللہ، میں اس کے گھر میں پڑا رہا، رمضان میں تو بڑا اس نے مجھے سجایا تھا، باقی 11 مہینے تک اس نے میری طرف دیکھا ہی نہ تھا، تاکہ یہ وہ شکایت نہ لگا سکے۔ اس شکایت سے بچنے کے لیے گھر میں پڑے ہوئے نسخے کو بھی روزانہ کھول کر ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ کام کرنے کا ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں کے لیے تو کرنے کا ہے، اور یہ کرنا چاہیے تاکہ باقی 11 مہینے بھی ہمارے اللہ کے قرآن کی زیارت سے خالی نہ جائیں۔ اور حالات مشکل آتے ہیں جیسے آئے ہوئے ہیں، مہنگائی ہے، چیخیں نکل رہی ہیں لوگوں کی، تو اس کے لیے ایک نسخہ ہے، رات کا پچھلا پہر ہو، رمضان ضروری نہیں ہے، ہر رات فرمایا ہر شب قدر است، اگر قدر دانی، اگر لوگ قدر کرنے والے ہوں تو ہر رات شب قدر کی رات ہوتی ہے۔ جن کو راتوں کی لذت نصیب ہو گئی اللہ سے مانگنے کی، ان کے لیے ہر رات ہی شب قدر ہوا کرتی ہے۔ اگر واقعہ پر ہم مہنگائی سے پریشان ہیں، اللہ نے ہمیں نسخہ بتایا ہے، صرف رمضان کے لیے نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر روز جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے الا من مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں خدا بخشنے کو تیار ہوں۔ آواز آتی ہے رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے جب سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے، الا من مسترزق،
ہے کوئی رزق کا معاملہ حل کروانے والا، میں خدا اس کا مسئلہ حل کرنے کو تیار ہوں۔ اور نہ میرے بھائی رات کو پچھلا پیر جاگا کرو، اللہ کے حضور دامن پھیلایا کرو۔ آپ کی جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مالی آپ کو پریشانی لائق ہوگی، مہنگائی نے پریشان کر ڈالا، دامن پھیلانا تمہارا کام ہوگا، مانگنا تمہارا کام ہوگا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح تڑپنا تمہارا کام ہوگا۔ اللہ اپنے رحمت کے دروازے کھولنے کو تیار ہے۔ اللہ کی طرف سے تو آوازیں آ رہی ہیں، ہم لینے کو ہی تیار نہیں۔ کسی اللہ والے نے کیا خوب ارشاد فرمایا، اے میرے مولا تیرے در سے کون سی چیز ہمیں ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں تو کمی نہیں۔ او میرے اللہ میرا دامن ہی تنگ ہے، اے میرے اللہ میرے ہاتھ مخلوق کی طرف سے اٹھتے ہیں مانگنے کے لیے، تیری بارگاہ میں اٹھنے کو تیار نہیں۔ او میرے اللہ تو دینے کو تیار ہے، ہمیں لینے والا بنا دے۔ ادھر سے تو آواز آ رہی ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے پیغمبر سائل کو دھتکاریے گا نہیں، مانگنے والوں کو جھڑکیے گا نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم منگتے بن کر جائیں، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے والے بن کر جائیں، اللہ کے حضور ہم فقیرانوں صدا لگانے والے بن کر جائیں، اللہ اپنی بارگاہ سے ہمیں خالی لوٹا دے۔ نانو میرے بھائی آؤ، آج ہمارے پاس ہی وقت نہیں، آج ہمارے پاس ہی فرصت نہیں، آج ہم بھی اللہ کے سامنے رونے کو تیار نہیں، آج ہم بھی اس کا در کھٹکھٹانے کو تیار نہیں۔ آؤ دستک دینا ہمارا کام ہوگا، اس کے خزانے ہمارے منتظر ہیں، کوئی مہنگائی کی پریشانی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں کے دل میرے قبضہ قدرت میں ہے، تم مجھ سے معاملہ ٹھیک کر لو، میں مخلوق کے دلوں کو تمہارے کرم متوجہ کر دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان مخلوق کے دل ہے، اللہ جس کے دل کو چاہتا ہے یوں پھیر دیتا ہے۔ آؤ دلوں کو پھیرنے والی اللہ کی ذات ہے، ادھر لو لگائیں، ادھر رابطہ کریں، انشاءاللہ یہ زمینی مخلوق خود بخود جو ہے ہم پر مہربان ہو جائے گی۔ جب وہ مہربان ہوگا مخلوق خود بخود مہربان ہو جائے گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں رش لگا ہوا ہے، مجمع لگا ہوا ہے۔ پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ بتایا گیا جی ایک شیر رستے میں بیٹھا ہے اور رستہ روکے ہوئے لوگ ڈرتے ہوئے آگے نہیں جا رہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، مجمع کو چیرتے ہوئے شیر کو کان سے پکڑا اور کہا چل میاں اپنا رستہ لے، مخلوق خدا کو کیوں پریشان کیے ہوئے۔ شیر دم ہلاتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا۔ اور میرے بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، اللہ نے تمام مخلوق کو ان کے سامنے جھکا دیا تھا۔ آج ہم کمی ہمارے اندر ہے اور بیٹھ کر شکوے کر رہے ہیں اللہ کے شکوے کیے جا رہے ہوتے ہیں محفلوں میں، جی ہماری سنتا نہیں، ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، جی ہم ہی نظر آئے تھے معاذ اللہ، ایسے ایسے جملے نکالیں گے جو کفر تک لے جاتے ہیں۔ نہیں، وہ بڑا قدردان ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا محبت کرنے والا ہے، وہ بڑا پیار کرنے والا ہے۔ وہ تو اعلان کر رہا ہے انہو هو السمیع البصیر، اور لوگوں وہ سننے والا بھی ہے، حالات کو دیکھنے والا بھی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے، اللہ تمہارے حالات سے غافل نہیں ہے۔ معاذ اللہ، اللہ اندھا نہیں ہے، اس کو ہر چیز سے خبر ہے، وہ باخبر ہے ہمارے حالات سے، صرف وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے
کہ ان میں طرف بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک اللہ والے پر قرضہ بہت زیادہ چڑھ گیا تھا، مقروض ہو گئے، قرض لینے والے آ گئے کہ میاں ہمارا قرض واپس کرو، کب تک ٹال مٹول کرو گے؟ انہوں نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ۔ اور قرض لینے والے آئے، مانگا، بھائی بیٹھ جاؤ۔ قرض لینے والے بیٹھ گئے، گلی میں ایک بچہ آواز دینے لگا حلوہ لے لو حلوہ، خادم کو کہا اس کو بھی بلا کر لاؤ، آ گیا، بھائی ان کو حلوہ کھلا دو، جو آئے ہوئے ہیں نا یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کو حلوہ کھلاؤ، کھلا دیا۔ اس نے کہا جناب پیسے، انہوں نے کہا پیسے ہوتے تو یہ یہیں بیٹھتے، تو بھی ادھر بیٹھ گئے۔ اب اس نے رونا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، میری ماں مجھے مارے گی، مجھے گھر سے ڈنڈے پڑیں گے، شام کو ہماری ہانڈی نہیں پکے گی، ہمارے گھر میں اسی پر ہی گزارا ہوتا ہے، ہم کیا کریں گے؟ جب وہ رویا، چیخا، چلایا، تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، خادم کو فرمایا کہ جاؤ میاں اللہ کی مدد آ گئی۔ جب وہ باہر گئے اور ایک آدمی کھڑا ہے بڑے تھال لے کر، کہا کہ جی ہمارے آقا نے حضرت کے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے، اس میں روپے پیسے بھی تھے، کھانے کا سامان بھی تھا۔ حضرت نے فرمایا یہ قرض والوں کو پیسے تقسیم کر دو، کھانا ان کو کھلا دو۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ حضرت یہ دعا پہلے ہی کر دیتے تو ہمیں اتنی دیر انتظار نہ کرانا پڑتا اور آپ کے بارے میں بدگمانی بھی پیدا نہ ہوتی۔ فرمایا تم میں طلب نہیں تھی، طرف نہیں تھی، یہ بچے میں طلب اور طرف تھی، اس کے رونے میں اللہ کی رحمت کو جوش دلایا، اللہ نے مدد بھیج دی۔ تو آؤ بچوں کی طرح رونے والے بن جائے، جیسے بچے ماں باپ سے لگ لپٹ کر مانگتے ہیں نا، کبھی جو ہے وہ دامن کھینچ رہے ہیں، کبھی پاؤں کھینچ رہے ہیں، کبھی پیچھے سے کھینچ رہے ہیں کہ ابا 10 روپے دے دے کلفی لینی ہے، وہ ضد کر رہا ہے، ہم نہیں دے رہے، وہ چیخ رہا ہے، ہم نہیں دے رہے، بلا آخر ہمیں ترس آ جاتا ہے۔ آؤ اللہ سے کے سامنے یوں تڑپنے والے بن جائیں، یوں مانگنے والے بن جائیں، اللہ کی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ تو اس کام کے لیے کوئی تیار ہے؟ اگر واقعہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے تو آؤ اللہ نے نسخہ بتا دیا، رات کا پچھلا پہر ہے، اللہ کی بارگاہ میں دستک دو، انشاءاللہ اللہ خزانہ غیب سے انتظام فرمائے گا۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی محروم نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں جانے والا آج تک کبھی محروم پلٹا نہیں ہے۔ انہیں یہ ساری بات یقین کی ہے، ہماری کھوپڑی میں یہ بات جب بیٹھ جائے گی تو انشاءاللہ صحابہ کی طرح 2 نفل پڑھ کر ہم اپنے کام کروایا کریں گے۔ بس صرف یقین پیدا کرنے کی بات ہے۔ تو آؤ یہ رمضان میں انہی چیزوں کی مشق ہوتی ہے تاکہ باقی 11 مہینے بھی ہم انہی چیزوں کو اپنائے رکھیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔